بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح جو ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس پروگرام میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک ٹاپک کا، ایک موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور اس موضوع پر اپنے تمام علماء کرام سے، مہمانان ذی وقار شخصیات سے ہماری پروگرام میں گفتگو رہتی ہے، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ ہمارا دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ہر مقام پہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں ایسے موضوعات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا جائے جس کے لیے ہمارے عوام الناس، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کچھ آسانیاں ہو سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ خشیت الہی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اور کیا اس کی حکمت ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ مکمل طور پہ آج کے اپنے تمام مہمانوں سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے تمام مہمانوں کا تعارف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو مزید ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مختلف پروگرامز میں، ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں۔ محترم المقام عزت مآب جناب مظہر قبلہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ممتاز و محترم نوجوان مذہبی اسکالر، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، آج بہت عرصے کے بعد ہمارے پروگرام کے مہمان بنے ہیں، آپ کو دعوت دی اور آپ نے دعوت قبول کی۔ محترم جناب پروفیسر حسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ پروفیسر صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، سادات گھرانے کے چشم و چراغ ماشاءاللہ یقیناً ہم سب کے لیے برکت ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ محترم المقام عزت مآب جناب سید علی رضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہماری بھرپور کوشش رہتی ہے اپنے جو موضوعات آپ لوگوں کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں ان کو بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور وہ سوالات جو ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ ہم لوگ پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم قبلہ محترم سید علی رضا شاہ صاحب سے ہی کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا خشیت الہی کے حوالے سے اپنے ابتدائی جملوں سے آپ گفتگو کا آغاز کیجیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں جو ہم مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے اور مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ شاہ صاحب، آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب ابوبکر سلطانی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جزاک اللہ۔ جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے، جو کام ہم مساجد میں اور ممبر و محراب میں ادا کر رہے ہیں وہی فریضہ آپ یہاں اس چینل کی وساطت سے، الحمدللہ، کوہ نور کی وساطت سے آپ وہ دین کی تبلیغ کا خوبصورت سلسلہ شروع فرمائے ہوئے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے۔ الہی الہی۔ آج کا موضوع اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے جی۔ کہ آج ہم دنیا کی طلب میں اور دنیا کی خواہش میں دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محبت خدا، خشیت الہی اور تقوی جیسی نعمت سے ہم دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے موضوع کا انتخاب اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تقوی کے حوالے سے، خشیت الہی کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے جا بجا قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو
اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اس کا ڈر اختیار کرو، اس کی خشیت اختیار کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی زندگیوں میں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی خشیت کا ایک کامل اور مکمل نمونہ نظر آتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ پر خشیت کا یہ عالم ہوتا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گریہ فرماتے اور اس طرح خشیت کا عالم ہوتا، حضور کے سینہ انور سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حالت ہے ان کی جو امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، اور اللہ کے خوف سے کس قدر ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضور آپ کے صدقے تو گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو آپ پر اس قدر گریہ کیا مقصد ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبحان اللہ، سبحان مکمل اللہ کے خوف کا، تقوی کا ایک نمونہ نظر آتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے۔ بے شک۔ حضور کے جس غلام کو، جس صحابی کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح خوف الہی کا مکمل نمونہ نظر آئے گا۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی کے چند پہلو، جن میں سے ایک خوبصورت مثال محترم جناب قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب آپ خشیت الہی کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ پروفیسر حسن بیگ صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے اور میں چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ اپنے الفاظ میں ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ جو لفظ ہے خشیت الہی، اس سے جو مراد ہے اور اس سے کیا مطلب ہے، لوگوں کے لیے کچھ آسان طریقے سے میں چاہوں گا آپ ناظرین تک پہنچائیے گا۔ بسم اللہ گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اما بعد، اللہ جل جلالہ نے جب اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب بندے کے سینہ اقدس پر اس کا نزول فرمایا، اس کو نازل کر دیا، تو 6666 آیات میں 1000 آیات ایسی ہیں جن کو امر کا درجہ دیا گیا، یعنی 1000 آیات ایسی ہیں جو حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب یہ نصوص قطعیہ ہیں، تو ان سے ہم استدلال یہ کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید جس واجب الوجود، جس رب ذوالجلال کی کبر کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا بیان کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اس کی ہیبت کا، اس کے مہمن ہونے کا، اس کے جبار و قہار کا بھی بتا رہا ہے، تو وہ کس قدر طاقتور ہے، وہ کتنی سپر پاور ہے جس کے آگے دنیا کی طاقتیں ہیچ ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اس خشیت کو، اس خوف کو، اس ڈر کو پیدا کیا تاکہ عبد اپنی حیثیت کو پہچان لے اور مالک کی شناسی کو جان لے کہ مالک مالک ہے، بندہ بندہ ہے۔ اس لیے وہ معصوم، وہ بشریت نفوس قدسیہ، وہ درخشندہ ستارے جن کو اللہ تعالیٰ نے معصومین قرار دیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی درمیانی جو صفت تھی، حالانکہ وہ معصوم ہے، معصوم کی تعریف یہی ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس گناہ پھٹکتا نہیں ہے پاس، لیکن دیکھیں کہ ان کے خوف کی حالت کیا تھی، جس طرح کہ جناب شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب آپ نماز کی ان کو حالت تاری ہوتی تو سینے سے ہنڈیاں ابھرتی تھی، تو یہی حالت جو ہے صحابہ میں، تابعین میں اور اولیاء اعظام میں گئی۔ جو تزکیہ ہے، درجہ تصوف ہے، احسان کی جو کیفیت ہے، وہ اسی سے نکلی ہوئی ہے۔ اسی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان جو ہے پیرالائز کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا فنڈامنٹل پرنسپل دیا جا رہا ہے، اتنی سپر سائنس ہے، اتنا ہیٹروجینس قسم کا یہ ایک میکنزم بتا دیا ہے پورے جہانوں کے لیے کہ اگر انسان کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس کو اپنے مالک کی پہچان ہوگی۔ اسی وجہ سے خشیت الہی جو ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ایسا رول آف ماڈل ہے۔ اسی نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت
صحابہ کرام نے جب خشیت الہی کا سنا نا، انہوں نے عہد کر لیا، آپس میں ایک ڈسکشن سٹارٹ کر دی کہ ہم جو ہے روزے رکھیں گے، راتوں کو جاگیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے، جنگلوں میں رہیں گے، صحرا میں زندگی گزاریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے عطاب فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، میرا جو اسوہ حسنہ ہے، جو میرا رول آف ماڈل ہے، وہ در حقیقت خشیت الہی اور انامت خداوندی کا جو ہے سزاوار ہے۔ آپ نے مجھے ہی اپنانا ہے۔ جب آپ میری ذات کو، میری شخصیت کو، میرے پہلوؤں کو اپنا لو گے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے آٹومیٹک تمہارے اندر ٹرانسفر کر جائے گا۔ اس میں خشیت الہی ایک اور بھی چیز جو ہے جو استدلال صوفیہ و محدثین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، وہ اتنا ہی زیادہ ڈر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں آیت نمبر 46 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور ڈر جاتا ہے، کھڑا ہونے سے ڈرا، یقیناً اس کو 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، یقیناً جو ہے اس کے قلب کو اطمینانی کیفیت دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام جو ہیں خاص طور پہ انہوں نے اس خوف کی کیفیت کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری کیے رکھا، از خود بھی ایک مجاہدے کے طور پر، اور جب وہ اس اطمینان کی کیفیت سے انہوں نے اس کو پا لیا تو ان کو یہ مشاہدہ نصیب ہوا کہ یہ جو خوف ہے یہ ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرا دے گا۔ اس لیے سیدنا امام اعظم، امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ راتوں کو بکثرت رویا کرتے تھے۔ انہوں نے 40 سال جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے ادا کی۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کا طرز استدلال دیکھ لیں، ان کا فعل دیکھ لیں کہ 40 سال وہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت جو ہے اس میں گنجائش دے رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا خوف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپ ذکر مبارک دیکھ لیں، وہ بچپن میں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اس قدر خوف کی کیفیت طاری ہے کہ وہ روتی ہیں، ہچکی بن جاتی ہے۔ والدہ کہتی ہے بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا بیٹا نہ رو، اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کیا اگر اللہ نے مجھے عذاب دیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ فرمایا نہیں، حالانکہ وہ معصوم ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف معصوم ہے، دوسری طرف خوف کس قدر ہے۔ یعنی ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ کا قرب پا لیتا ہے اس کو اسی قدر وہ حقیقت سے شناوری اختیار کرتا ہے۔ جو انسان کسی چیز کی حقیقت کو پا لے، آپ یقین جان لیں کہ وہ اتنا ہی اس چیز کی ڈیپتھ کو سمجھ جاتا ہے کہ یار ہاں یہ اس کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جب ان بندوں نے ذکر الہی سے، قرب الہی سے، تقوی سے، طہارت سے اس خوف کی کیفیت کو پایا تو ان کے قلب کے دریچے کھل گئے، ان کے سینے میں وہ کرنیں آ گئیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ رب ذوالجلال کا جب جلال گرجے گا بروز قیامت بھی تو وہ معصومین 1,24,000 جو پیغمبر ہیں وہ بھی سہم جائیں گے۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک طرف خوف ہے، لیکن دوسری طرف بشارات بھی دی گئیں کہ جب ان خوف سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے تو پھر ان کو رجا، امید بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرب الہی کو پا لینا اور حاصل کر لینا اور پھر ان مقامات تک پہنچنا، اور اس کا جو خوف اور اس کا جو ڈر ہے جو بندہ مومن کے اندر آ جاتا ہے، اسی میں سے ایک نام خشیت الہی کا، جو آپ کی گفتگو میں سے ہم نے جس کو سنا بھی اور جس کو بڑے خوبصورت انداز میں محترم پروفیسر حسن بیگ صاحب بیان کر رہے تھے۔ جناب قبلہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں مہمانوں کی ابتدائی جملوں میں سے جو گفتگو آپ نے کی ہے، یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کنٹینیو کیجیے گا، اور اپنے گفتگو کے آغاز میں ہی خشیت الہی جو ایک بندہ مومن کے لیے خاص طور پر جو حکم ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتحم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا اور یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ میرے دونوں دوستوں نے بڑی احسن انداز میں گفتگو کی ہے اپنے اس موضوع کو۔ یہ موضوع ہے بڑا وسیع، بیسیکلی بہت وسیع ہے، لیکن ایک شارٹ ٹائم میں ہم نے اس موضوع کو بیان بھی کرنا ہے اور اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ اور آج کے اس موجودہ وقت میں لوگوں کو
اس چیز سے آگاہ بھی کرنا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، اور کیا وہ ہماری نمازیں اللہ کے حضور میں قبول ہیں؟ کیا جس مقصد کے لیے یا جو نماز کا تقاضا ہے اس میں رہ کر ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیں، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ پہلا نماز کا پہلا فرض ہے، ابتدائیہ تکبیر تحریمہ کہنے سے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شیطان تو اپنی سٹرگل پوری کرتا ہے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کر دیا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مومن بنا دیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں بڑی مانگتے ہیں، ہم بڑی ریاضت کرتے ہیں، ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں سلطانی صاحب، بالکل ایسے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا نماز اس کی روح کے مطابق پڑھتے ہیں؟ نماز تو روح کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں لوگوں کے سامنے، قیام کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سجود کی حالت میں ہیں، تشہد کی حالت میں ہم کھڑے ہیں، لیکن ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ نماز میں نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ایسے۔ تو پھر ہماری خشیت کہاں سے آ گئی؟ خشیت اس وقت آئے گی، خشوع و خضوع اس وقت آئے گا جب ہم اکثر یہ دیکھیں پروگرام کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے وسوسے جا نہیں رہے۔ وسوسے کیسے جائیں کہ ہم تو اپنی باہر کی دنیا سے نکل نہیں رہے، ہم ایک دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کی نماز، آپ نماز سے پڑھ کے فارغ نہیں ہوتے، نماز جاتی ہے، نماز واپس لٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس نماز کا جو تقاضا ہے، نماز میں خشوع و خضوع ہے ہی نہیں ہے، اور خشیت الہی اس میں شامل ہی نہیں آپ نے کی ہے، آپ تو بظاہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر دیکھیں قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہ خطاب ہے صاحب ایمان سے، اور دیکھیں سابقہ انبیاء کو اس خطاب سے نوازا جاتا تھا۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس امت کو آمنو کے خطاب سے بلایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو پھر ہمیں یہاں حکمن امر کا صیغہ کیوں کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو پہلے خطاب ہے، دوسرا امر ہے، یا ایھا الذین آمنو آمینو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہم تکمیل ایمان میں جا نہیں رہے ہیں، ہماری اس ایمان پہ استقامت نہیں ہے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کو اس کی روح کے مطابق پڑھ نہیں رہی ہیں، اور پھر روز قیامت یہی ہوگا، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ ہم کہیں گے مولا ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ فرمایا کہ یہ ہے تمہاری نمازیں، یہ نمازوں کا تقاضا، تمہارا تو نمازوں میں خشوع و خضوع تھا ہی نہیں۔ دیکھیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اتحیات پہ بیٹھے ہیں اور دروشی پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارے تصور میں حضور کی ذات ہو۔ ہم تو اسی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ حضور کو تصور میں لائیں یا نہ لائیں۔ جب تک حضور پر درود پڑھیں، حضور اس درود پڑھتے ہوئے تصور میں نہ آئیں تو درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دروشی پڑھتے ہوئے حضور کا تصور نہیں لا سکتے تو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تصور بھی تو خدا کا ہے۔ دیکھیں نماز کی جو ابتدا کر رہے ہیں ہم کس سے کر رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سب سے پہلے اب وہ مالک کہتا ہے کہ تو نے مجھے سبحان کہا، اور سبحان کا معنی ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے
تو مالک فرماتا ہے کہ مجھے ہر عیب سے پاک ماننے والے تو سلام بے سننا میں بعد میں جائے گا، میں تجھے پہلے پاک کر دوں گا، لیکن اس کے لیے خشیت الہی ضروری ہے، اس کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے، وہ چاہے تکبیر تحریمہ کی صورت میں ہو، قیام کی صورت میں ہو، رکوع کی صورت میں ہو، رکوع میں جائیں جھک جائیں تو ہم کہیں مولا تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ پیر صاحب کی ہی گفتگو کو مزید کچھ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ شاہ صاحب، روزہ، نماز، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، بندہ مومن اپنے جانب سے تو پھر یہ کوشش کرتا ہی ہے، تو پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کیفیات، وہ چیزیں انسان کے اندر محسوس نہیں ہیں، انسان نہیں محسوس کرتا، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر خشیت الہی کی اس سیڑھی پہ جانب ہم قدم نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کمی کہاں ہے، کوتاہیاں کہاں ہیں ہمارے اندر ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے انسان، عبادت کرو اس رب کی جس نے آپ کی تخلیق فرمائی اور تم سے پہلے لوگوں کی بھی تخلیق فرمائی، اور پھر عبادت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد فرما رہے ہیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی، لعلکم تتقون، تقوی والے بن جاؤ۔ قبلہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر نیک اعمال ہیں، ان سب کا مقصد ہے تقوی۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ دور رہنا، ڈرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ تو اگر ہم دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اے بندہ مومن، تمہارے گوشت، تمہارے خون میری بارگاہ کے اندر نہیں پہنچتے، اللہ اکبر، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے اور منکرات سے بچاتی ہے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ روزے کی طرف دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ تقوی کی خوبصورت ترین جو مثال ہے وہ رمضان شریف کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کہ انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اللہ، نہ کوئی اس کا عزیز اس کے پاس ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی بہن اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پانی کے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، وہ کسی کھانے والی چیز کی طرف ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ دیکھتا تک نہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ اور اگر وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں، کمرے میں بند بھی ہو، اس کے سامنے ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، مگر کسی چیز کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کے دل میں یہ گمان اور اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت لوگ چیز بیان فرماتے ہیں، اور اکثر علماء اور فقہاء اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں آپ نے 3-4 سال کی عمر ہے پہلا روزہ رکھا، اور آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے اس روزے کی کشائش کا پروگرام بنایا، روزہ افطاری کا پروگرام بنایا، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، قریبیوں کو جمع کر لیا، ہر قسم کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، مشروبات ہیں۔ آپ امام احمد رضا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں، بند کمرے میں لے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹا تھوڑا سا پانی پی لو، اللہ اکبر، یہ معقولات تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ کھا لو، پی لو۔ تو امام احمد رضا بڑے حیران ہو کر دیکھتے ہیں ابا جی میرا روزہ ہے، فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ پھر اپنے والد گرامی کی بارگاہ عرض کرتے ہیں بابا جان میرا روزہ ہے،
اور فرماتے بیٹا کون سا تمہیں کو دیکھ رہا ہے؟ نہ تمہاری والدہ دیکھ رہی ہیں، نہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ اہل محلہ دیکھ رہے ہیں۔ واہ احمد تو رضا، آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، آپ نے عرض کی ابا جان رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، گلی محلے والے نہیں دیکھ رہے، دیکھ رہے، مگر میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اس چیز کے لیے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور خدا اگر تو ہمارے دیکھ، دل واہ، میں تقوی نہیں پیدا ہوگا سبحان اللہ، سبحان تو پھر نماز ایک بیکار کی رسم ہے، ہماری حج بھی رسم ہے، ایکسرسائز ہے، لیکن جب ہمارے دل میں تقوی پیدا ہوگا تو پھر ہمیں نماز کا بھی فائدہ ہوگا، پھر ہمیں روزے کا بھی فائدہ ہوگا، پھر ہمیں حج کا بھی فائدہ ہوگا، پھر ہمیں زکوٰۃ دینے کا بھی فائدہ ہوگا۔ خدا تو دیکھ رہا ہے، جو جملہ آپ نے کہا ہے اصل میں تو جو آج کل کے معاملات ہیں یہ صرف ایک جملے کی حد تک لوگوں نے اس کو رکھا ہے، بالکل خدا ایسے تو ہی، دیکھ رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ حقیقی معنوں میں تو اس کے جانب ہم لوگ بڑھتے نہیں ہیں، اور اگر ہم لوگ بڑھیں تو یقیناً زندگی کے کسی نہ کسی قدم پہ کامیابی ہمارا ایسے ہی ہے، مقدر ہو بالکل ایسے ہی جناب۔ خوبصورت گفتگو ناظرین محترم ماشاءاللہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور خشیت الہی جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس موضوع پر یقیناً بہت سی گفتگو، بہت سے سوالات، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک بہت وسیع یہ موضوع ہے آج کا ہمارا، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم بہت آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں اور آسان سوالات اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچائے جائیں تاکہ کچھ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اور ویسے صاحب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، انہی سب چیزوں کو پا لینا یا حاصل کر لینا یا سیکھ لینا، سمجھ لینا، صرف یہی خشیت الہی کی ایک پہلا جو ہے وہ نمونہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں جو بندہ مومن کے اندر انسان کو آیا ہونی چاہیے؟ کیا کہیں گے اس میں سلطانی صاحب اس طرح ہے کہ جو محدثین ہیں انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہے جو انٹرپریٹیشن بیان کی ہے، اس میں جو سب سے اچھی جہت جو مجھے لگی ہے نا، وہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حقوق العباد جو ہیں در حقیقت حقوق اللہ ہی ہیں۔ حقوق اللہ، اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں اصل میں کہ جب کوئی بندہ کسی کا حق نہیں مارے گا، اس کے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ یار یہ اللہ کا مجھے ڈر ہے، ورنہ تو اللہ کا عطاب میرے اوپر آ جائے گا۔ آج جو مسلم امہ ہے، مسلم امہ خاص طور پر، اوورآل ویسے تو بنی نو انسان ہے ہی ہے، لیکن مغربی یلغار و فکر نے ان کے اوپر جو مروڑے زمانہ کے لحاظ سے اثرات ڈالے تو ان کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اندر سب سے پہلے جو چیز گئی وہ خدا کا خوف اور ڈر نکل گیا۔ اللہ، جب ان کے دل سے یہ چیزیں نکل گئیں تو اس کا اثر کیا ہوا کہ انہوں نے چوری، خیانت، بددیانتی، ہر قسم کے ایپ کو جو ہے بطور خوبی کے طور پر پہچان لیا۔ اور سب سے عام جو چیز ہے کذب، جھوٹ بولنا جو ہے، یہ تبھی بندہ اپناتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ معاشرے میں بد امنی، فساد تبھی پھیلتا ہے جب تقوی جو ہے، ڈر، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس موقع کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی درستی کرنی ہے ایک معاشرے میں، کیونکہ ان کے زمانے میں اکبر بادشاہ کا عہد تھا اور ایک بڑا ہی فتنہ پورے ہندوستان میں بکھیرا کھلا ہوا تھا، تو اس میں جو جناب نے یہی وضاحت فرمائی کہ سب سے پہلے بندوں کے دل میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ڈالا جائے۔ جناب شاہ صاحب نے محدث بریلوی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اسی ضمن میں ایک بات اشارتاً بیان کرتا جاؤں کہ حضرت بایزید بستامی کا 27ویں جلد کے اندر حضرت محدث بریلوی لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ آپ ایک صوفی بزرگ حضرت بایزید بستامی کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ خشیت الہی سے ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوا ہے اور ان کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف لگا ہوا ہے اور آنکھوں سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ تو حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے مکالمہ کیا کہ اے بایزید تمہاری آنکھوں سے جو ہے خون کیوں جاری ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا جلوہ کروں، اللہ کو دیکھوں اللہ ہے کہاں پہ۔ تو میں نے اپنی نگاہ کو دوڑایا تو 18,000 عالم کو جب نگاہ کراس کر گئی تو میں عرش پر گیا، میں نے عرش پہ نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ مجھے خدا نظر نہ آیا۔ میں نے عرش سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ عرش نے کہا میں ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں۔ پھر عرش آیا تو عرش نے کہا خدا کہیں نہ ملا۔ میں نے خدا سے پوچھا خدا تو کہاں ہے؟ تو خدا نے یہ کہا
کہ خوف خدا کے ڈر سے میں بایزید کے دل میں ہوں. اللہ 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 اللہ. آپ خوف کا اور تقوی کا مقام دیکھیں کہ جب اس کی درجہ بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ بندے کے قلب کو کس طرح اپنا عرش اپنا محل بنا لیتا ہے. ہمارے ہاں تو پروفیسر صاحب ابھی کم و بیش جو 1 سال سے ایک آزمائش ہم لوگوں پر آ پہنچی ہے کووڈ کی صورت میں، تو اس صورتحال میں بھی ان معاملات میں بھی لوگوں نے تو پھر خشیت الہی خشیت الہی کو اگنور کر دیا. دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے واضح صراحتاً جو ہے یہ ہماری مسلم امہ بہنوں کے لیے ہے کہ پردہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا، انہوں نے پردہ اتار دیا. ہمارے چہرے پہ کووڈ کی وجہ سے جو ماسک پہنا دیا گیا. پھر المیہ کیا ہوا کہ جو لبرل سوسائٹی ہے، جو ملحدانہ نظریات والے لوگ ہیں یا سیکولرزم کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پورے معاشرے میں اپنے دوپٹوں کو اتارنا شروع کر دیا. یعنی اب ہم اس دعوت عذاب کی طرف جا رہے ہیں کہ جب کوئی سر کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا یا کوئی نیا فتنہ آ جائے گا تب ہم اس چیز کو سیکھیں گے. ہمیں اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے حدود بنا دی ہیں ہمیں اسی کے اندر رہنا ہے. یہ ساری چیزیں تو مطلب ہیں ہی جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جس جانب میرا اشارہ تھا کہ اس سارے معاملات میں بھی جس سے جو ہو سکا ہے وہ اس نے وہ کیا ہے. جی بالکل اس نے وہ کیا ہے. یہ ایک معاشرے کی ابتری کیفیت ہے جس کی وجہ سے ہم ان ناکردہ گناہوں کی جو ہے ابھی تک سزا پا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جستجو بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، تضرع بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ خشیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اس معیار کو نہیں پا سکتے. تو یہ صرف مساجد کو کنٹرول کرنے سے یا علماء کرام کو تحدید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ اوور آل جو ہے ہمیں مسلم امہ بحیثیت ایک قوم جو ہے منحصل قوم کے طور پر سمجھنا ہوگا. فکر ڈالنی پڑے گی کہ ہم تقوی کو اختیار کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف علماء اور محراب و منبر کی جانب سے یہ آواز اٹھائی جائے تو اتنا تو کافی نہیں ہے. ایک عام زندگی میں ضرورت یقیناً جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس امر کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کس جانب ہمیں جانا ہے اور کس جانب راستہ کا اختیار ہم لوگوں کو کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، لیکن جو بھی صاحب ایمان ہے یہ ڈیوٹیز ہیں. جس طرح ائمہ اربعہ تھے، اصحاب رسول تھے، آل رسول تھے، درجہ بدرجہ یہ ایک صف بندی ہے. صف بندی بالکل ٹھیک. اور اس صف بندی میں جتنا جس کا مقام ہوگا اس کے مطابق اس سے پوچھا بھی جائے گا. بالکل ٹھیک. اور اسے حساب بھی دینا پڑے گا. جتنا عہدہ مل جائے اس کا کام بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں انبیاء کرام کی ایک جماعت ہے اور انبیاء کرام کی جماعت کا اتنا بڑا عہدہ اور ان کا کام بھی کتنا تھا، بڑھ گیا کام بھی. اسی طرح اصحاب رسول ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور پھر علماء امت ہیں. بالکل ٹھیک. تو علماء کا تو یہ فرض ہے. ہم حضور کی حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ وراثت الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کی وراثت ہیں. تو پھر انبیاء تو ساری زندگی اپنا تبلیغ میں انہوں نے گزار دی، اللہ کی وحدت نے اپنا فریضہ. تو اگر وراثت الانبیاء میں علماء آ رہے ہیں تو پھر ہمارا فریضہ بھی یہی ہے. اب رہا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے صاحب ایمان ہے، ذمے اس کے بھی یہی کام ہے. ہر ایمان، اس لیے دیکھیں نا قرآن پاک میں خالق کائنات نے جتنی امتیں ظاہر کی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر جتنی امتیں ظاہر کی ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ نے فرمایا کنتم امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمام امتوں میں نے بہترین اپنے محبوب کی امت کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں اگر علماء کا ایک مقام ہے، ان کا ایک فریضہ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، تو یہاں امت کی بات آ رہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ تمام امتوں سے میں نے بہتر امت بنائی ہے. جب یہ امت بہتر ہے پھر اس کا کام بھی بہتر ہے، امت کے رہنما، امت کا کام بھی بہتر ہے. اب کام اس کے ذمے کیا لگایا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی بھلائی کی طرف بلانا ہے، برے کاموں سے منع کرنا ہے. یہ اس امت کا کام ہے. اب چونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ وہ خشیت الہی کا ٹاپک تھا، وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ، تو سورۃ یاسین کی یہ آیت ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس آیت میں فرمایا گیا وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیْبِ، رحمان کو بغیر دیکھے، رحمان کو بغیر دیکھے جو بندہ ڈرے. اب ہم نے رحمان کو دیکھا تو نہیں ہے،
لیکن ہمارے اندر ایک خشیت الہی پیدا ہو گئی، ہم اس مالک سے ڈر رہے ہیں۔ جتنا ہم ڈرتے جائیں گے بغیر دیکھے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بے دیکھے رحمان کو یہ ڈرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں بشارت سنا دو، اس لیے کہ ان کے لیے بہت بڑا اس کریم کی بارگاہ میں اجر رب نے رکھا ہے، اس لیے کہ بے دیکھے ہم اس رحمان کو، رحمان سے ڈرتے ہیں۔ تو یہی وہ خشیت الہی ہے، یہی وہ خشوع و خضوع ہے کہ ہم جب اپنے رحمان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں نا، جس طرح ہم سبحان کا معنی کرتے ہیں تو پیر صاحب نے، پیر کرم شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا، ہم اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان وہ سبحان ہے جو ہر قسم کے عیب سے منزہ، مبرہ اور پاک ہے، یعنی انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا اس سبحان کے بارے میں کسی قسم کے عیب کو، تو ہر عیب سے جب وہ سبحان پاک ہے تو پھر ہم اس سبحان کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم اپنی عبادت کریں گے اور اس میں ایک خشیت پیدا کر دیں گے۔ اچھا پھر صرف یہ نماز کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہم لوگ سمجھیں کہ جی اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ سے ڈریں گے، نہیں، خشیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ڈریں گے، خشیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر قدم اٹھا کے اگلی جگہ پہ رکھیں گے تو ڈریں گے۔ بلکہ بہت سے نمازی تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، نمازی تو وہ تو صاف ظاہر ہے، وہ تو نمازی ہیں نا، یہ تو آج کے دور میں جتنا کوئی اس لائن پہ زیادہ چلتا ہے وہ ڈر خوف ختم ہوتا جاتا ہے نا، جس طرح ایک دریا میں تیرنے والا ہے اور جس کو تیرنا آتا ہے تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ اس لائن پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے ہمارے اسلاف امت ہیں، اکابرین امت ہیں، علماء امت ہیں، اولیاء امت ہیں، جتنی منزلیں اور مقام انہوں نے حاصل کیا ہے، جتنا آگے جاتے تھے زیادہ ڈرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قبرستان میں جاتے، کسی قبر پہ بیٹھتے تو آپ اتنا روتے تھے کہ ساری جگہ وہ جتنی زمین کا حصہ تھا وہ آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔ یہ کیا مقصد تھا؟ یہ ایک ڈر تھا، یہ خشیت الہی تھی کہ وہ اپنے رب سے اتنا ڈر رہے ہوتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں جائیں گے ہم اللہ سے ڈریں گے، حج پہ جائیں گے ہم اللہ سے ڈریں گے، نہیں، ہم اگر اپنا قدم اٹھا کے دوسری جگہ پہ زمین پہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اس پاؤں کے رکھنے سے کسی ایسے جانور کو بھی نقصان نہ ہو جائے جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور اس طرح قبلہ پیر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے اور شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان کیا اور وضاحتیں کی، یقیناً ہم لوگوں کے اندر جو اپنی کمی اور جو کوتاہیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے، اور دور کیسے ہوں گی؟ جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ صرف نماز پڑھنے والا خشیت الہی کی جانب، اور بھی بہت سے ایسے زندگی کے ہمارے معاملات ہیں، آقا کریم کی آل، آقا کریم کے اصحاب، اولیاء کا مقام و مرتبہ، اور جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی زندگی سے ہم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اسوہ حسنہ سے، یقیناً یہ ساری چیزیں ایک خشیت الہی کا بہت بڑا اور پہلا نمونہ ہے، جن کی بہت سی کمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے وقت میں ہم لوگوں کے اندر ہے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک کا دور ہے، اور ہر بندہ اپنی جانب سے کہیں نہ کہیں مصروف ہے، اور اپنے زندگی کے معاملات کا بھی اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس قدر آگے بڑھ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے وہ اپنی زندگی میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان ختم کرے گا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا تو یقیناً انسان اس پہلی سیڑھی تک پہنچے گا جس کو خشیت الہی کہا جاتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی جانب میں بڑھوں گا اور میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی اسی میں آپ کا پیغام بھی ہو جائے گا، اور آج کی ہماری انشاءاللہ پھر گفتگو کو بھی ہم مکمل جو ہے وائنڈ اپ کی طرف آئیں گے۔ جی شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پروفیسر صاحب نے اور سوروردی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی تقویٰ کے حوالہ سے، خشیت کے حوالے سے، جی تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ تقویٰ کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، اللہ اکبر، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ یہاں واہ، اور پھر ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرماتا ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صالح الجسد کلہ، کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا پورا بدن، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا خراب رہتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، دل میں تقوی پیدا کریں۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کیا اللہ پاک نے پھر ان کو انعامات بھی عطا فرمائے۔ واہ، مقام و مرتبہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ خوب جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو معیت الہی نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کے اس کے لیے اور کیا انعام و اکرام ہو سکتا ہے کہ دو جہاں کا مالک فرما رہا ہے کہ میں متقی کے ساتھ ہوں، تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور جن لوگوں نے پھر تقوی اختیار کیا اللہ نے ان کو ایسے ثمرات عطا فرمائے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور بعض روایات کے مطابق آپ کی پھوپھی جان جن کا اسم گرامی عائشہ تھا، اپنے وقت کی کامل ولیہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اہل بغداد اکٹھے ہو کر آپ کے در اقدس پر آئے کہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں، دعا فرمائے اللہ کرم فرمائے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے، کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، خشک سالی ہے، تو دعا فرما دیں۔ تو آپ نے لوگوں کی التجا سنی تو اپنی چارپائی سے اٹھی تو آپ نے صحن میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحن میں جھاڑو دیا اور جھاڑو دے کر آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ جھاڑو میں نے دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ ابھی آپ کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارش عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے جا رہی ہیں، جانور کا رستے میں انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ خود ہی بلایا ہے اور خود ہی میرے جانور کو تو نے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کا یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کا وہ جانور دوبارہ اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ واہ۔ جب انسان کے دل میں خوف الہی اور اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل جب محبت الہی سے سرشار ہو جاتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ علامہ نے بڑا خوبصورت بات کہی تھی، آج یورپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی کی دولت چھین لی جائے، محبت رسول کی دولت نکال دی جائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر کے در دل مصطفیٰ، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت آ جائے اللہ بحر و بر کی ساری چیزیں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستان کرام میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اللہ کی خشیت، حضور کی محبت۔ حضور کی محبت ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں تقوی عطا فرمائے اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی پروفیسر صاحب آخر میں چاہوں گا آپ بھی پیغام کی جی سلطانی صاحب، اس میں یہ کہ ایک عبد کے لیے چاہے وہ انسان ہو، عام انسان ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، اسکالر ہو، اس کو عالم افاق و انفس کی گرفتاری سے نجات کے لیے سیرت طیبہ کو عملی و علمی طور پر اپنانا چاہیے۔ ایک ایسا زرعی اصول ہے جس کو اپنانے سے بندوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے مائیکل ہارٹ نے جو ہے آپ علیہ السلام کا ذکر جو ہے نمبر 1 شخصیات میں کیا کہ یہ وہ نمبر 1 سپرمین شخصیت ہے جس نے دنیا میں پوری کائنات کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹونیس رول ادا کیا ہے۔ تو یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو اپنانے سے جو ہے تقوی، ڈر، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے جو ہیں وہ خشیت کے متعلق ہی فرماتے ہیں کہ تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، عشق تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، عشق اتوں تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا، تے غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں ہجے بھی اعتبار نہ آیا، یعنی کہ میں شریعت مطہرہ کے اوپر چل رہا ہوں، خوف و خطر کی ان راہوں کو پیچ داہوں سے گزر رہا ہوں،
تو تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اے رب ذوالجلال اب تو مجھے جو ہے جنت کا سزاوار بنا دے، میں رسول کی محبت میں سرشار ہوں۔ یعنی کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے یہی بندے کی نجات کا سب سے اولین اور آخری ذریعہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ لوگ راہ فلاح دیکھ رہے تھے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ ہمارے تمام مہمانوں نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو کی۔ آج کے ٹاپک، آج کے موضوع پر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات صحیح معنوں میں حق کہنے، حق سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو خشیت الہی کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام مہمانوں کا۔ قبلہ پیر صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم جناب پروفیسر حسن بیگ صاحب آج ہمارے پروگرام کے مہمان بنے، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی مصروفیات میں سے آپ وقت نکالتے ہوئے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ محترم جناب سید محمد علی رضا شاہ صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بنے۔ شاہ صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، یقیناً انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے مختلف پروگرامز میں۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے دن میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہماری ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔